یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا کام ہے آپ کو لیٹسٹ نیوز دینا، جہاں سے ہمیں نیوز ملتی ہے، اور نیوز ایسی آپ کو لیٹسٹ ملے گی کہ جو نیوز بناتے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ ڈائریکٹر ہیں نیوز کے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، ٹوپر ایکٹ ڈنمارک میں، کون ان کو نہیں جانتا۔ عمران صدیقی صاحب جو پی ٹی وی والے کس نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ عمران بھائی، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی فضاؤں سے۔ بہت بہت شکریہ راہد صاحب۔ سب سے پہلے تو ڈنمارک میں رہنے والے تمام جو میرے پاکستانی بھائی دوست ہیں اور آپ جیسے محبت کرنے والے جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، سب کو میرا سلام، کیونکہ کوپن ایگن جو ہے نا وہ میرا دوسرا گھر ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر کمیونٹی کے موسٹلی لوگ مجھے جانتے ہیں، اور ہمارا کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو پاکستان کی اچھی سے اچھی انفارمیشن اور اچھی باتیں ہیں وہ آپ کے ذریعے ان تک پہنچائے۔ عمران بھائی، آپ اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ دوسرے گھر والی آپ بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں ہمارے کمیونٹی کے مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہم لوگ ہمارا جو آپ نے ساتھ دیا اس میں ہم بہت چیزوں میں کامیاب ہوئے، اور آج ہمارے بھائی جو اوورسیز ہے پوری دنیا سے جو ہے وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں آپ کیا انفارمیشن دیں گے؟ یہ میں اپنا رائے صاحب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا ایک بہت ہی، اور پاکستان کے اداروں کا بہت ہی ایک احسن اقدام ہے، اور اس اقدام کو اپنا اس طریقے سے بھی احسن ہے کہ کم سے کم جو پاکستان سے دور ہے، جو پاکستان سے دور بستے ہیں، جو رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا اپنے اپنے ملکوں میں بزنس ہے، وہ پاکستان کے ہر وقت ان کے جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اور پاکستان کی اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت معیشت کے جو نا اس کو ایک اڑان پکڑ لی ہے، اور پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ اب یہ ایک اچھا اقدام اس حوالے سے بھی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو جن کو بیڈ انفارمیشن مل رہی تھی، اور ایک گمراہی اور اپنا جو ہے نا اس طرح کی جو انفارمیشن تھرو، آپ کو پتہ آج کل کا بے ہنگم قسم کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے جو سچ پھیلائی ہوئی تھی، اس کو ایک اس کے توڑ کے لیے بھی، اور اس میں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ جو آن گراؤنڈ جو کام ہے اس کو بھی آگے دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے راج صاحب کے جتنے بھی مہمان ہیں ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ سب وہ حکومت پاکستان کے اسٹیٹ گیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باہر سے کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ڈگنیٹی یا کوئی اس طرح کا جو اپنا کوئی خاص شخصیت آتی ہیں تو ان کو اسٹیٹ جو گیسٹ ہے ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ہر پاکستانی جو دیار غیر سے آ رہا ہے، وہ کسی بھی ملک سے آ رہا ہے، ان کو پاکستان میں وہ عزت تکریم ملے جو کبھی انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اور یہ ایک حکومت کا ایک اچھا اقدام اس والے سے ہے تاکہ لوگوں میں ایک موٹیویشن پیدا ہو، تاکہ وہ پاکستان میں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور روزگار کے مواقع بڑھے، اور جو خاص طور پر اوورسیز کے مسائل ہیں، مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ ڈنمارک جو ہے وہ میرا دوسرا اپنا جو ہے نا وہ دیش بھی ہے، اور میں اپنے سمجھتا ہوں اس کے دو میجر مسائل ہیں جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ ایک تو ان کو فوری طور پر پی آئی کا جو ہے نا ان کی فلائٹ کا ہونا ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ بزرگ ہیں، وہ وایا جب آتے ہیں تو بےچارے بہت سفر کرتے ہیں، بہت فوتگی ہو جاتے ہیں، لوگ خواہش ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ زمین پہ دفن ہو، وہ دفن نہیں ہو پاتے۔ دوسرا سب سے بڑی ہے کہ پاکستان کو جو نا وہ کیٹیگری 5 میں ویزا میں جو نا وہ رکھا ہوا ڈنمارک میں، اس کو کسی طریقے سے وہاں سے نکالا جائے تاکہ پاکستان جو ڈنمارک میں لوگ شادی کرنے والے ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بلا سکتے، جو ان کو جو ایشوز ہیں ویزا کے حوالے سے، وہ بالکل جو ہے نا ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریسیبل ہے، جو کہ یہاں پہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کی نمائندگی آپ کے اپنا آئے بھی ہوئے ہیں ڈنمارک سے مہمان بھی، وہ بھی کریں گے۔ اور جہاں تک میں کہوں گا کہ میں بھی اس بات پہ
کیونکہ بہت سارے ملکوں کے مسائل ہوں گے، لیکن مجھے ڈنمارک کا کیونکہ میں بہت زیادہ آتا ہوں، تو یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں، باقی آپ بھی اس میں اپنا عمران ہمیں بھائی آپ رہنمائی کی کریں۔ ایکسیس ہوتی ہے، آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، چونکہ آپ بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک ڈیڈ باڈی کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے ایک اب جو ایگزمپشن کی مور ہوتی ہے ویزے والی، وہ ایگزمپشن کی مور لگا دے تاکہ اوورسیز کو، میں سمجھوں کہ اس کنونشن میں اوورسیز کو انعام دیا جائے کہ بغیر ویزے کے آیا کرے، ہر چیز ان کی فیسوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہاں نہیں، یہ بھی آپ کا اچھا آئیڈیا ہے، اس کو میں فلوٹ کرتا ہوں صبح پہلے سیشن پہ بھی، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جن کے پاس جو بھی، اب سب سے بڑی رائے صاحب اس میں پرابلم ہے کہ جن کے پاس کارڈ ہے وہ تو ویسے بھی ویزا سے ایگزمپٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے یا ان کی جو فیملیز ہیں وہ اپنے کوئی ایف آر سی بنا دے، یا ان کے پاس کوئی سسٹم ایسا میکنزم ہو کہ ان کو بھی جو نا وہ ویزا سٹیمپ جو نا وہ آن ارائیول ہی، یا ان کو جو ہے نا وہ عمران وداؤٹ بھائی وہ آن ٹریول کر ارائیول سکتے۔ تو 3 دن کا دے دیتے، یا کچھ ہو سکتا ہے مہینے کا بھی دے دیتے ہوں گے، لیکن مسئلہ ہے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں وہ بیچارے کس طرح اپلائی کریں نیٹ پہ؟ ہاں سب سے، ہاں اس میں یہ آپ کی یہ سجیشن جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور میں منسٹر سے بھی بات کروں گا کہ جتنے بھی جو ابو 60 ہیں وہ ان کو ویسے ہی جو پاکستان سے ہیں انہوں نے وہاں نیشنلٹی بھی لے لی ہے، اور وہ جب مرضی پاکستان آ سکتے ہیں، ان کو پاکستان کی ایمبیسی جو نا ایک اپنا لائف ٹائم ویزا ایشو کر دے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب ہوگا نیا پاسپورٹ بنے گا، ایگزامٹ کی مور لگ جی، جس طرح دیکھیں نا لائسنس فار ایور مل جاتا ہے، شناختی کارڈ فار ایور جو غالباً میرے خیال ہے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے سینئر سٹیزن ہاں کو۔ نہیں، اب تو جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد جب بھی اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے، ایون کہ 55 کے بعد بھی جب یہ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں تو وہ لائف ٹائم ہی بناتے ہیں۔ لیکن پھر چلے سوتیلی ماں جیسا سلوک اوورسیز سے نہ کہ امید کرتے ہیں یہ چیزیں، چونکہ آپ کے بہت ساری چیزوں پہ ایکسیس ہے، آپ ضرور اس کو اٹھائیں گے۔ نہیں رائے صاحب، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے نا، اس میں کیونکہ پاکستان کے ادارے بھی انوالو ہیں اور ان کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ گفتگو شنیدن برخاستن تک نہیں ہوگی۔ اس میں جو نا وہ اس میں جو فیصلے لیے جائیں گے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، اور جو پاکستانی کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو جائیداد کا مسئلہ، پلاٹس کا مسئلہ، آئے دن کوئی اپنے اپنے شہروں میں جب وہ آتے ہیں تو بہت سارے جو ایشوز ہیں تھانہ کچہری کے، ان کے مسائل جو چھوٹی چھوٹی، اس کے لیے ایک ضرور وہ اپنا جو ہے نا وہ روڈ میپ دیں گے پرائم منسٹر صاحب بھی، اور اپنا آپ کے فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے سپاہ سالار بھی اپنا جو ہے نا اوورسیز سے خطاب کریں گے۔ عمران بھائی آپ نے شروع میں پی آئی اے کا ذکر کیا، آپ یاد ہے جس وقت ہم لے رہے تھے ریڈیبل پاسپورٹ مشین کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے ناممکن ہے، لیکن ممکن ہو گیا، آپ بھی لوگ شامل رہے، اسی طرح دوہری شہریت ناممکن تھی، وہ بھی ممکن ہوگی، تو انشاءاللہ یہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ اب یہ جو کروڑوں اربوں کا زر مبادلہ اگر پی آئی اے ہوتی تو یہ اربوں کا کروڑوں کا زر مبادلہ تو ضائع نہ ہوتا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی آئی اب خسارے سے نکل رہی، اس کا خسارہ گورنمنٹ آپ نے ذمہ لے لیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب ان کے جو روٹس ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بحال ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی، اور باقی اپنا اس طرح کے اور دوست بھی ہیں کافی جو صبح ملیں گے، تو جو ہے نا ان کو بھی اپنا جو ہے نا مل کے، اور میں تو ان کی عدم موجودگی میں بھی کوئی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنا ڈنمارک کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو کہوں کہ پی اے جو ہے نا امیجیٹ آپ شروع کریں، پی اے شروع کریں، اور ڈینش گورنمنٹ سے بات کریں سر، یہ جو ویزا ایشوز ہے نا آپ کے فیملیز ویزا ایشوز ہیں، پلس جو کیٹیگری ہے پاکستان صومالیہ میں ڈالا ہوا ہے، تو اب یہ ہے کہ پاکستان کا بندہ وزٹ ہی نہیں کر سکتا ڈنمارک کا کسی فیملی ممبر کو، تو اس سے تو نکال کے تو اس کو اپنا اس میں گرین لسٹ میں جائے نا۔ عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹائم کافی ہو چکا ہے، 11:30 بجے آپ کے بج چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اگلے 2 دن بھی آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ لائن پہ رہیں گے اور مفید جی بہت بہت معلومات لیں شکریہ گے۔ رائے صاحب، اور آپ کی عمران بھائی مکتبہ ہماری شکریہ۔ معلومات کے مطابق تقریباً 1000 کے قریب لوگ چلے گئے ہیں۔ ہاں ہزار کے اسلام آباد میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، اسلام آباد کے بازار جو ہے نا اوورسیز پاکستانیوں سے جو ہے نا اس وقت گونج رہے ہیں، بڑی ماشاءاللہ اسلام آباد کی گلیوں بازاروں میں سجاوٹ بھی بہت ہے، اوورسیز کنونشن میں بڑی حکومتی اقدامات بھی بہت اچھے ہیں، یہاں کی لوکل سی ڈی اے نے بڑا اچھا ویلکم کے بینرز لگے ہوئے ہیں، تو بڑا رونق ہے، تقریباً 1000 بندہ
پہنچ چکا ہے، جو پہلا سیشن صبح 10 بجے سٹارٹ ہوگا، جس کو یسر رضا گیلانی صاحب جو ہے نا وہ اس میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ چلے عمران بھائی، آپ سے کل بھی انشاءاللہ رابطہ کریں گے اور یہ بات چیت چلتی رہے گی ہماری۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ سمجھ یہ تھے عمران صدیقی صاحب، جو کہ پاکستان اسلام آباد کی فضاؤں سے ہمیں تازہ ترین معلومات دے رہے تھے۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔